جو مسیح خداوند کا نظریہ ہے، جو مسیح خداوند نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس سے بڑا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ یہ مسیح خداوند کے منہ مبارک سے نکلے، اس سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حکموں کو ماننا چاہتے ہیں، حکموں پر عمل کریں، آپ نے اس ایک حکم پر عمل کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پوری شریعت پر عمل کر لیا۔ حالانکہ پوری شریعت پر، پورے احکامات پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن مسیح خدا نے بڑا آسان اس کو بنا دیا، بڑا ایزی کر دیا ہے۔ اور ایزی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند جو محبت رکھ۔ اب اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیسے محبت کر سکتے۔ بعض تو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، خدا نے آپ کو اچھے وسائل دیے ہیں، اچھی چیزیں دی ہیں۔ اب کچھ پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کی سوچ، ان کا نظریہ فرق ہوتا ہے۔ جو چیز مجھے پسند نہیں، ہم کہتے ہیں پڑوسیوں کو دے دو چلو، جس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو مجھے پسند نہیں تو میں اپنے پڑوسی کو دے رہا ہوں، تو کیا میں یہ واقعی سچی محبت کر رہا ہوں؟ کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ایک چیز مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے، اب میں اپنے پڑوسی کو دے رہا ہوں۔ بات کا کیا ہوتا ہے کہ میں اکثر بہنوں کے ساتھ مخاطب ہوں، خدا کے کلام کو اپنے دیکھ رہے ہیں، جو چیز آپ کو پسند نہیں نا وہ کبھی دوسروں کو نہ دیں۔ اس بات کو میں جو ہے بڑا ڈیپلی جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایماندار، ایک راست باز کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک چیز آپ کو پسند نہیں، فور ایگزامپل آپ یہ شرٹ مجھے پسند نہیں ہے، میں پہنتا ہی نہیں، میں کہتا چلو میں کسی کو دے دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک چیز مجھے پسند نہیں۔ ایک جب ہم نے جو ہے ایک تازہ سبزی آپ نے بنائی ہے، تازہ فریش آپ ہانڈی بنا رہے ہیں، آپ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ چلو اپنے ہمسایہ نے بھی چھنی بھیج دی، تو 2 دن فریج پہ رہی ہے، تسی کہتے ہیں سٹنی ہے نا، میں بھی چلو دے دو، تو کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ وہ چیز تو آپ کھا نہیں رہے، جو چیز آپ نہیں کھا رہے تو ہی دوسرے کو کھوا رہے ہیں، تو آپ بھی کیسے اچھے پڑوسی بن گئے؟ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ ایک چیز جڑی چھٹن والی ہوئی اسی کہنے چل دوسرے کو دے دیے، تو یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہم بات کر یہ سوچتے ہیں کہ چلو مدد ہی نہ کسی، یہ مدد نہیں ہے، یا آپ ریاکاری کر رہے ہیں، اور ریاکاری جو ہے وہ خدا کو پسند ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اس کو فریش چیز دیں، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھی چیز دیں، اچھا گفٹ دیں، اچھی آپ کی چوائس ہونی چاہیے، جس سے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو، وہ دل سے آپ کو دعائیں دے، وہ دل سے آپ کو کیا دے؟ دعائیں دے۔ تو پھر جو ہے آپ اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ دل ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ کے اندر وہ دل آ جائے گا نا، خدا نے آپ کو بڑا دل دیا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تو آپ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر خدا سے آپ برکت لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، دینے کی حوصلہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ دل ہی نہیں ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو آپ نے شریعت کو جو ہے، یہ جو حکم مسیح خداوند نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جس نے اس پر عمل کیا اس نے پوری شریعت پر عمل کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے یہ ہر کام کو جو وہ کرنا ہے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا بات چیت کرنا، ہمارا کسی سے میل ملاپ، یہ ساری چیزیں جو وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، پھر ہم برکت کے جو ہے وہ حقدار بنتے ہیں۔ ایسے نہیں مسیح خدا نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند جو ہے محبت جو ہے وہ رکھ۔ تو آج محبت کا مطلب وہی ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں چاہوں گا کہ وہ چیز ان کو بھی میں پرووائڈ کروں، یا جو چیز میرے لیے بیکار ہے وہ میں کسی کو دے دوں۔ تو یہ آپ اچھے پڑوسی ہیں، آپ خدا کے کلام کے مطابق نہیں بلکہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، نہ تو آپ مدد کر رہے ہیں، نہ آپ اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، بلکہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ کیوں جی بھی سوٹ نہیں ہی تھا، ہم اکثر گھروں میں کہتے ہیں نا یہ چیز بیکار ہے، چلو کہ کسی نے دے ہی دو۔ اکثر ہمارے قوم یہ گھروں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ وہ
آپ کے جو چیز کسی کو آپ نے دینی ہے دینا بہتر ہے کہ بھانڈے والے دے کے تو بھانڈے لے دو، وہ چنگا جی، اس میں آپ گناہگار نہیں ٹھہریں گے. لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اسے آپ ریاکار ٹھہریں گے. تو بائبل مقدس جو ہے یہ ہماری اس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اچھی چیز پرووائڈ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اور آپ جب شادمان ہوں گے تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، جب وہ شادمان ہوگا اس کے دل سے دعا نکلے گی تو دعا جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ شخص شاید کبھی کبھی میں باہر نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ہر چیز کو کھانے کے لیے بڑے ترس رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو زنگر کھلا رہے ہیں، شوا میں کھلا رہے ہیں، کبھی کبھی ہم بچوں کو بڑا انجوائمنٹ کراتے ہیں. تو اکثر جب میں بازار میں جاتا تو میں اکثر ان بچوں کو، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، بڑی وہ ایسی نظروں سے بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، جو ایک ایک روپیہ اکٹھا کھا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی شاید ان کو وہ چیز کھانی نصیب بھی نہیں ہوتی. شاید جو ہے وہ اس چیز کو کھانے سے وہ بالکل قاصر ہے. تو خدا نے آپ کو اگر برکت دی ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہے ہیں، آپ کو خدا نے بلیس کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر آپ خدا کی جتنی بھی شکر گزاری کریں اتنی ہی کام ہے کہ واقعی خدا یہ تیری برکتیں ہیں، یہ تیری نعمتیں ہیں. تو اب خدا کا کلام ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی مانند محبت رکھنی ہے.